رات کے آخری پہر میں اٹھ کر رب کو راضی کرنا عشق ہے۔ محبت اللہ سے شروع ہو جائے تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد پر ختم۔ جب اللہ نے سورۃ العمران میں فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا تو کوئی شک بنتا ہی نہیں۔ انسان کی اصل طاقت وزن اٹھانا نہیں ہے، انسان کی اصل طاقت فجر میں اپنے اوپر سے کمبل اٹھانا ہے۔ وہ رب انہی کو دیتا ہے جو اس پر یقین رکھتے ہیں۔ کن فیکون کی دولت یقین والوں کو ہی ملتی ہے۔ فکر کرو، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، جلد ہی اللہ سے ملنے کا وقت آ جائے گا اور ہماری یہ تیز چلتی زندگیاں گمراہیوں میں گزر رہی ہیں۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ سخت سردی میں جاگ کر، گرم بستر چھوڑ کر، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز ادا کرنا۔ جب نماز سے عشق ہو جائے تو وضو کا پانی ٹھنڈا نہیں لگتا۔ زندگی اندازوں یا وہموں پر نہیں، اللہ پر یقین کرتے ہوئے گزاریں، یقیناً آسان لگے گی۔ سردی کا وضو، گرمی کے روزے، جوانی کی توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ پاکیزہ عورتیں آخرت میں حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ سب سے بڑا انعام اللہ سے دوستی ہے۔ جسے یہ تعلق نصیب ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ سوچو اللہ کتنا خوش ہوگا جب بندہ ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے پھر بھی کہتا ہے الحمدللہ۔ نماز کی تو وہ شان ہے جو روک دیتی ہے طواف کعبہ کو، تو تیرے کاروبار کی کیا اوقات ہے جس کے لیے تم چھوڑتا ہے نماز کو؟ ارے جب جب تم دعا مانگتے ہو، اللہ تب کہیں کسی کے دل کو نرم کر رہا ہوتا ہے، کہیں کسی کے ذہن میں کوئی خیال ڈال رہا ہوتا ہے، غرض تمہارے لیے اسباب بنا رہا ہوتا ہے، اور تمہیں لگتا ہے دعائیں رائگاں جا رہی ہیں۔ نکاح کی لالچ دے کر روح کی دجیاں اڑانے والوں، یاد رکھو تم کو اس کا بھی حساب دینا ہوگا۔ جب رب کا شوق لگ جاتا ہے نا، پھر بہت سے شوق خود بخود چھوٹ جاتے ہیں۔ اپنے حسن کو اتنا اٹریکٹیو نہ بناؤ کہ آپ کے حصے میں ناپاک نگاہوں کے سوا کچھ نہ آئے۔ اللہ سے ڈرنے والے لوگ اپنی محبت کا اظہار پھول دے کر نہیں، نکاح کا پیغام دے کر کرتے ہیں۔ کیا تمہیں واقعی ہی ڈر نہیں لگتا جب دنیا سے تمہاری آنکھیں بند کر دی جائیں گی، اور جب تم آنکھیں کھولو گے تو خود کو قبر میں پاؤ گے؟ جب دل تکلیف میں ہو تو سکون کے لیے سب سے بہترین جگہ سجدہ ہے۔ دین جوانی کے ہوں اور محبت اللہ سے ہو تو کیسے ممکن ہے دعا رد ہو جائے کوئی؟ زندگی اللہ کی نافرمانی میں مصروف کر کے نہ جانے کس سکون کی تلاش میں ہیں لوگ۔ مجھے بھروسہ ہے اپنے رب پر، اس کا ہر فیصلہ میرے حق میں بہترین ہوگا۔ جنہیں اللہ سے مانگنے کی عادت ہو وہ زندگی میں کبھی خالی نہیں رہتے۔ رمضان کی رات ہو، تہجد کا سجدہ ہو، اور تمہاری آنکھ سے بہتا ہوا آنسو اللہ سے تمہارے لیے کن کی سفارش کرے گا۔ روزہ خدا سے محبت کا اظہار ہے،
اور محبت سجدوں کے بنا ادھوری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ اگر میرے بندے کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو سب تمنا کرتے کہ کاش پورا سال رمضان ہو۔ تم اس کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ تمہاری جھولی نہ بھرے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ امید نہیں، یقین رکھو، نصیب بدل جاتے ہیں بس ایک دعا سے۔ کسی انسان کو کھو کر اگر تم نے رب کو پا لیا ہے تو یقین کرو تم مکمل فائدے میں ہو۔ جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ وہ اپنے پیارے اور حسین رب کا دیدار کریں گے۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جمعہ کے دن نماز کی اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ لیکن نماز، قرآن اور دعا یہ وہ کام ہیں کہ جن کو تیز رفتاری سے کرنا ان کو بے اثر کر دیتا ہے۔ اپنی اندھیری قبر کو خود روشن کرنے کی تیاری کریں۔ آج زندہ انسان سے لوگ وفا نہیں کرتے، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے کون دعا کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت کے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ قوم لوط کا عمل ہے۔ صبر کر لو، یہ سوچ کر کہ صبر میں ہی تمہاری بہتری ہے اور اللہ کی مصلحت ہے۔ اس کی رحمتوں کے دروازے جب بندے پر کھلنے لگتے ہیں تو بندہ خود بخود سیدھے راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ سے رابطہ کم نہ کریں، آپ جتنے گنہگار کیوں نہ ہوں، مگر اس کی طرف بار بار جائیں۔ آپ کا جانا ہی آپ کو اللہ کا مکمل فرمانبردار بنا دے گا، آپ کا بار بار پلٹنا ہی اللہ کا پیارا بنا دے گا۔ اپنے اور اللہ کے درمیان کوئی دیوار نہ آنے دیں، آپ جیسے بھی ہیں مگر اس کے پاس جائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ناراض نہیں ہوتا، وہ خالق ہے، اس کی نہیں مانو گے تو وہ ناراض بھی ہوگا، مگر اس رب سے خود کو دور جانے نہ دیں۔ میں جب بھی سوچتا ہوں کپ کپا سا جاتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے واسطے بھی روئے تھے۔ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، کتنی ہی مصیبتیں دعا سے اٹھا لی جاتی ہیں اور کتنی ہی برکتیں دعا سے نازل ہوتی ہیں۔ یوں ہی تو نہیں پا لیا تہجد کا سجدہ تم نے، کچھ تو ایسا ہے ناممکن جو تمہارے لیے ممکن ہونے والا ہوگا۔ وہ اتنا رحیم ہے کہ سوچنے پر ہی نواز دیتا ہے، بس بات صاف دل اور صاف نیت کی ہے۔ کئی زمانوں سے جاری ہے گفتگو ان کی، وہ جنہوں نے صرف 63 برس کلام کیا۔ تہجد تک آنا رب سے عشق کا ثبوت ہے، اور اس عشق کے لیے وہ رب خود تمہیں چنتا ہے اور جسے چن لیتا ہے اسے مکمل کر دیتا ہے۔ اور ایمان والے تکلیف آنے پر غلط راستے پر نہیں جاتے، وہ تو صرف اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ جب اللہ اس بار تمہیں سنبھال لے تو واپس اس چیز کی طرف نہ جانا جس نے تمہیں تباہ کیا۔ اللہ کی ناراضگی کی فکر انہی کو ہوتی ہے جن کے دل میں لوگوں سے زیادہ اللہ کی محبت ہو۔ اللہ جسے پسند کرتا ہے
उसे किसी भी जगह किसी भी हाल में नमाज पढ़ने की तौफीक दे ही देता है। कभी तन्हाई में रब को महसूस करना दुनिया सारी गैर लगने लगेगी। बाज़ औक़ात दुआओं से अल्लाह अपने फैसले नहीं बदलता बल्कि आपके दिल बदल देता है और अपने फैसले के मुताबिक कर देता है, क्योंकि वो बेहतर जानने वाला है। नमाज को मोहब्बत समझ कर पढ़ोगे तो रब अगली नमाज के लिए खुद बुलाएगा। हाय वो नफ्सा नफसी के आलम में या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती का आलम क्या होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे दुआओं में याद रखें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।